پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک ترجمان کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، لیکن ہم اس کے ہر بات کو سیریس لیتے ہیں۔ عوام کے ساتھ، جمہور کے ساتھ، آئین اور قانون کے ساتھ بہت مذاق ہو چکا ہے، اس لیے جو بھی الفاظ کہے گئے ہیں ہم نے ان کو بڑا سیریسلی لیا ہے۔ آج جس انداز سے اعلان ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگانے کی کوشش کی جائے گی یا آرٹیکل 6 کی طرف رجوع کیا جائے گا، ہم اس اسٹیٹمنٹ کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈیسیجن کی کلم کلا خلاف ورزی ہے اور یہ کنٹیمپٹ آف سپریم کورٹ ہے۔ سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیجن دیا جس نے پی ٹی آئی کو ریوائیو کیا ہے، پی ٹی آئی کو جان دی ہے، پی ٹی آئی کو وہ رائٹ دیا جو ہمارا حق تھا۔ پہلے دن سے ہم اسی کے لیے سٹرگل کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ صرف اور صرف ہمارے ریزرو سیٹوں کو بلاک کرنے کے لیے، روکنے کے لیے، یہ جان کے کہ ان کے پاس کوئی آئینی قانونی راستہ نہیں ہے، تو اس قسم کی سٹیٹمنٹ دے دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا ایک رائٹ تھا جو پی ٹی آئی کو ملا ہے۔ آج کے اعلان سے یہ واضح ہے کہ موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت اس سازش میں برابر کی شریک تھی جس نے بلہ لیا تھا۔ بلہ نہ ہونے کے کوئی ایسے الفاظ نہیں نکالے گئے تھے جس طریقے سے آج پریس کانفرنس کی گئی ہے۔ پی ڈی ایم کی حکومت جو فارم 47 پہ فارم 45 کے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ سے اپنی توجہ ہٹانے کے لیے، وہ 180 سیٹیں جو ہم جیت چکے تھے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے، اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے، وہ دبئی لیگ سے توجہ ہٹانے کے لیے، اپنے اس وقت لوئسٹ فارن ریزرو ہائیسٹ انفلیشن سے، ہائیسٹ جو ریٹ جا رہے ہیں اس وقت مہنگائی، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ایسے اقدامات کر رہی ہیں اور ایسے بیانات دے رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف 12 کروڑ 80 لاکھ رجسٹر ووٹوں میں سے جو 6 کروڑ ووٹ ڈالے گئے تھے، اس میں سے پاکستان تحریک انصاف نے 3 کروڑ ووٹ لیے ہیں، اور الحمدللہ سپریم کورٹ نے اس کا اعلان کیا ہے کہ وہ سارے کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے تھے۔ یہ بات کہا گیا آج اعلان میں کہ پاکستان تحریک انصاف کی فارن فنڈنگ کیس کی وجہ سے پابندی لگائیں گے، سائفر کیس کی وجہ سے پابندی لگائیں گے۔ شاید پی ایم ایل این کے ترجمان کو یہ نہیں پتا کہ اس وقت ایک ہی فارن فنڈنگ کیس پینڈنگ ہے الیکشن کمیشن میں، وہ ہے پی ایم ایل این کا۔ سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیا تھا اس میں سارے پارٹیوں کے فارن فنڈنگ کیسز کو دیکھنے تھے۔ ہمارا کیس فیصلہ ہوا، باقی کیسز پینڈ رہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فارن فنڈنگ کیس جو آیا تھا وہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر چکے تھے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز نے اس کیس کو ختم کر کے میٹر ریمانڈ کیا ہوا تھا الیکشن کمیشن کے پاس۔ اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ کا کیس پینڈنگ ہے، اور آپ کو صرف یہ بات یاد دہانی کرا دے کہ الیکشن کمیشن نے ثبوت مانگے تھے پاکستان مسلم لیگ کے 5 اکاؤنٹ کے، وہ ثبوت آج تک پاکستان مسلم لیگ نے نہیں دیے۔ وہ پاکستان ان کے خلاف کیس پینڈنگ ہے، نہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف۔ سائفر کا کیس انہوں نے انجام دیکھا ہے، اس میں جان نہیں تھی۔ مطالبہ ہم کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے جنہوں نے آئین کے ہوتے ہوئے غیر آئینی کام کیے، جو آئین کے ہوتے ہوئے غیر آئینی کام میں ملوث رہے، ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف اس کی شدید مذمت کرتی ہے۔ ہر جگہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پارٹی، اپنے ووٹر، اپنے ورکروں کا انشاءاللہ تعالیٰ دفاع کرے گی۔ سب سے پہلے جس طرح میرے چیئرمین اور فاضل کولیگ جناب بیرسٹر گور صاحب نے تفصیلاً بات کی ہے، میں وہ پوائنٹس ریپیٹ نہیں کروں گا، آگے چلوں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک پولیٹیکل پارٹی ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی پارٹی تھی اور ہے، تو یہ پوائنٹ یہاں پہ ختم ہو گیا۔ اور آپ کے
11 ججز نے اس چیز کی ڈکلیریشن کی ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ تارڑ نے آج آ کے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ ان کی خواہشات ہو سکتی ہیں، ان کی ذہنی یا دل کی خواہشات، اور افسوس یہ ہے کہ مری میں جا کے مسلم لیگ نون کے بڑوں نے یہ نشست کی اور 3 دنوں سے یہ کھچڑی پک رہی تھی، اور جو کھچڑی جو سامنے آئی ہے تو وہ نہ ہونے کے برابر چیز ہے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے خواتین و حضرات کہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے جو یہ فارم 47 کی حکومت ہے یہ ایک مائنورٹی گورنمنٹ ہے، یعنی کہ اس پہ پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور یہ باقی پارٹیاں جو اس وقت ان کے ساتھ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں اس چیز پہ، اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں پیپلز پارٹی سے بھی، ایم کیو ایم سے، عوامی نیشنل پارٹی نے تو بالکل کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ وہ اس کی حمایت نہیں کرتے ہیں۔ یہ باقی پارٹیاں جنہوں نے جمہوریت کا لبادہ اوڑا ہوا ہے وہ صاف صاف میدان میں آ کے کہیں کہ کیا وہ مسلم لیگ نون کے اس غیر جمہوری رد عمل کا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، کیا وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں یا وہ سول مارشل لا کے ساتھ یا مارشل لا کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ صاف صاف ان کو بتانا پڑے گا۔ میٹھا ہاپ ہاپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو یہ چیز جو ہے یہ نہیں ہو سکتی، صاف ان کو آنا پڑے گا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے 3 کروڑ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ووٹ دیا، یہ باقی پارٹیاں ملا کے پاکستان تحریک انصاف کے برابر بھی نہیں آتی۔ چوتھی چیز اس وقت اہم بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کے حالات، بجٹ سپیچ میں جو آپ کو میں نے اعداد اور شمار پیش کیے 3 گھنٹے میں، ان کی اپنی بجٹ ان بریف اور اکنامک سروے سے نکال کے بتایا، ایک چیز کو بھی نہ فائنانس منسٹر نے، نہ فارم 47 کے وزیر اعظم نے یا ان کے کسی اور وزیر میں تو اتنا وہ ہے نہیں کہ وہ اس کو کاؤنٹر کر سکے، کہیں پہ بھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس وقت خواتین و حضرات، اس وقت آپ جات کے دیکھ لیں جو ہم نے پہلے بھی پروجیکشنز کی تھی، اس وقت پاکستان میں افراد زر اس حکومت کی وجہ سے زیادہ ہونے لگی ہے، مہنگائی عروج پہ بھی جائے گی، بجلی کے ریٹ انہوں نے زیادہ کر دیے، اور آپ کی یاد دہانی کے لیے 17 روپے یونٹ بجلی تھا پاکستان تحریک انصاف کے دور پہ، آج 85 روپے یونٹ سے تجاوز ہو گیا ہے، 100 روپے یونٹ پہ جائے گا۔ ڈالر مصنوعی طور پہ 275 روپے پہ ہے، 350 روپے فی ڈالر جائے گا۔ مہنگائی کا سیلاب آنے والا ہے، مرغیوں کا ریٹ دیکھ لیں اس وقت 500 روپے کلو سے بھی تجاوز کر گیا ہے۔ آٹا، چینی، دال، آپ کی پیٹرولیم مصنوعات، ڈیزل اور پیٹرول 80 روپے لیٹر اس پہ پی ڈی ایل انہوں نے لگا دی ہے۔ جو مہنگائی آئے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اس چیز کو چھپانے کے لیے، عوام کی توجہ ادھر ادھر کرنے کے لیے تارڑ نے اور مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے، نواز شریف نے، شہباز شریف نے، مریم نواز نے، انہوں نے ایک کھچڑی پکائی ہے۔ آپ کو یہ بھی یاد دلاتا چلوں کہ یہ وہی مسلم لیگ نون کے لیڈران ہیں جنہوں نے امیر المومنین بننے کی کوشش کی، سپریم کورٹ پہ دعویٰ کیا، اور آج بھی یہ چاہتے ہیں اور اس وقت بھی کہ جوڈیشری کو سبجوگیٹ کریں، اپنے نیچے لائیں، اپنے انگوٹھے تلے رکھیں کہ جو یہ کہیں وہ ہو۔ مجھے آپ بتائیں، آج آپ چلے جائیں پنڈی پنجاب کی طرف، وہاں پہ مسلم لیگ نون کے لوگوں نے سپریم کورٹ کے خلاف، اس کے فیصلے کے خلاف وہاں پہ انہوں نے روڈ بلاک کیا، کوئی اڑن تشتریاں آئیں، کوئی انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ آئے ان کے گھر والوں کو زد و کوب کرنے کے لیے، پنجاب پولیس نے جا کے وہاں پہ پولیس گردی ان کے گھروں میں کی۔ یہ یا پاکستان تحریک انصاف کرتی تو ہمارے گھروں کو دونوں نے مسمار کر کے رکھ دینا تھا۔ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو، نہ کہ ایک سول ڈکٹیٹرشپ یا ایک سول مارشل لا لگے۔ یہ آپ کو یہ میں کہتا چلوں کہ اس فارم 47 حکومت اور اسی مسلم لیگ نون، یہ وہ پارٹی ہے پی ڈی ایم 1 کی، کچھ ہی مہینے پہلے جس وقت شہباز شریف ہی وزیر اعظم تھا، انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ کا حق لے لیا تھا، واپس کر دیا تھا۔
جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اوورسیز کو دیا تھا. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ای وی ایم مشین کو ختم کیا کہ وہ فارم 47 کو فروغ دیں اور اپنے لیے رستہ چور دروازے سے لائیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کی عوام کے ہاتھوں پٹائی ہوگی. یہ وہی حکومت ہے جس نے ISI کو وہ حق دے دیا ہے کہ یہاں پہ جتنے میڈیا کے لوگ ہیں اور پاکستان کا جو بھی شخص ہے وہ کوٹ ان کوٹ نیشنل سیکیورٹی، قومی سلامتی ایک بہت بڑا کیچ ورڈ ہے، اور اپریہنشن کے شک ہو اس کے ذریعے وہ لوگوں کے فون، سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور باقی چیزیں ٹیپ کر کے ان کے خلاف جھوٹے کیسز بنائیں. یہ وہی حکومت ہے جس نے اپنے بجٹ میں لکھا ہے کہ ہم لوگ پرائیویٹائزیشن پروسیڈ کریں گے. ابھی یہ غور سے سنیں، بجٹ بک کے اندر پرائیویٹائزیشن کا انہوں نے SIFC کے ذریعے ایک بہت بڑا پکھنڈ انہوں نے شروع کیا کہ جی ہم لوگ SIFC لائیں گے اور وہ آگے لے کے جائے گی قوم کو. SIFC کے ذریعے 8,500 ارب روپے کا خسارہ ہے ملک کا جو بجٹ میں جو انہوں نے پورا کرنا ہے. پرائیویٹائزیشن سے کتنا پورا ہوگا؟ 30 ارب. اور اس میں المیہ یہ ہے کہ جو کمپنیاں اور جو ادارے یہ پرائیویٹائز یا نجکاری میں لے کے جائیں گے ان کی مالیت 1,000 ارب ہے. خواتین و حضرات، آپ کا 970 ارب کدھر جائے گا؟ پھر 1,000 ارب کی مالیت کے ادارے، اس میں سے 30 ارب آپ وصول کر رہے ہیں، 970 ارب کدھر جائے گا؟ یہ وہی حکومت ہے جس کے انٹیریئر منسٹر نے اور یہ ان لوگوں نے پنجاب میں مل کے 450 ارب روپے کی گندم امپورٹ کی.